السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑی دلچسپ خبریں، ایک تو پیپلز پارٹی تحریک انصاف میں قربتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے متعلق اڈیالہ جیل سے عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور ان خبروں پر اگر یقین کیا جائے یا ان خبروں کو لے کر اگر کچھ عرصے بعد کا سوچا جائے تو پھر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیے جائیں گے۔ پہلے خبریں تھیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کیا جائے گا، لیکن اب اڈیالہ سے وہ کسی اور جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ پہلی بار اس طرح کی خبر نہیں آئی، پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اس کے متعلق اب ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ حکومت واضح کر رہی ہے کہ اب مذاکرات ہوں گے تو صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے بہاف پر کوئی مذاکرات کرے گا تو وہ ایک فضول سی پریکٹس ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ مذاکرات میں یا نتائج تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتے رہے ہیں، اور 2011 سے عمران خان کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ لہٰذا کسی اور کو آگے کرنے کے بجائے عمران خان صاحب خود مذاکرات کریں۔ اب یہ حکومت کی ایک بڑی پیشکش، اور پہلی بار نہیں ہے، بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے گزشتہ کچھ دنوں سے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، میں آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ سارا کچھ ہوگا، اور کچھ کہیں قربتیں ہوں گی، کہیں دوریاں ہوں گی۔ صفحہ ہے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ اب وہ ایک رہا کہ نہیں رہا۔ اب نظر آ رہا ہے کہ صفحہ ایک نہیں ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے 5 دسمبر کو DGISPR کی، جس میں عمران خان صاحب کو ذہنی مریض ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسی پیش رفت ہوتی ہیں کہ جن کے بعد حکومت اسٹیبلشمنٹ کے موقف کے اگینسٹ جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی بار بار بات کرتی ہے۔ تو اس پر میں کئی ولاگ کر چکا ہوں، لیکن ابھی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے متعلق، جو خبر سامنے آئی ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ ان کو توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اڈیالہ جیل میں تھے، اور کوئی 100 یا 125 دن وہاں جیل گزارنے کے بعد رہا ہو کر باہر آئے، اور دھڑا دھڑ ان کے انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں، اور بولنے پر مہارت حاصل ہے ان کو، بات اپنی بڑے خوبصورت انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ کل رات انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ جیو ٹی وی پر پروگرام کیا، اور اس میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کہ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ایک اسکالر ہیں، اور وہ نبض شناس جس کو کہتے ہیں، یا جن کا مشاہدہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جیل کے اندر کا مشاہدہ انہوں نے بہرحال بتایا، کافی ساری چیزوں کا، جیل کی جو پولیس ہے ان کا رویہ، وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کس طرح وقت گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وقت گھڑی کی سوئی آگے بڑھتی نہیں تھی، صبح اٹھ کر 9 بجے ٹائم دیکھا، اور اس کے بعد کئی گھنٹے لگ گئے، جیسے ٹائم دیکھا تو 9:15، یعنی انتظار یا جیل کی اذیت اتنی تھی کہ وہ 15 منٹ جب گزر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ کئی گھنٹے گزر گئے، گھڑی آگے چل ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے 100 سال جیل میں رہ کر آیا ہوں، کچھ دن ہی رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک جو بات کی، ظاہر ہے جو کنٹروورشل ہے، جس کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ، تحریک انصاف کے یوٹیوبرز، ولاگرز بہت جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب کی بیرک تھی، جہاں 6 بیرکس کھولیاں عمران خان کے حوالے کی گئی ہیں، 5 میں خود رہتے ہیں، ایک میں ان کا جو مشقتی رہتا ہے، تو کہتے اس کے ساتھ والی بیرک میری تھی، تو دیوار کے ساتھ دیوار، تو آوازیں آتی تھیں، اگر دیسی کے عہدہ تڑکا لگتا سی تو تڑکا وہ خوشبو وہ بھی آندی سی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی آوازیں آتی تھی، کبھی کبھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرسٹریشن میں بہت زیادہ چیخ رہے ہوتے تھے۔ اب محمد علی مرزا صاحب عمران خان صاحب پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں، پھر عمران خان صاحب کی انہوں نے تعریف بھی کی کہ یار عمران خان نے تو بڑا اچھے طریقے سے جیل کاٹی ہے،
جب وہ خود جیل رہ کر آئے اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی بالکل پڑوس میں تھے، وہاں پر جہاں آوازیں اور کھانے کی خوشبو بھی آتی تھی، تو وہ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چیخ رہے ہوتے تھے، تو یہ محمد علی مرزا صاحب کی اگر بات پر میں یقین نہ بھی کروں تو ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، انہوں نے میں 1 سال پہلے خبر بتائی تھی، تب اڈیالہ جیل کے اندر جو جیل کا عملہ تھا ان میں چند ان کے دوست بھی تھے، جرنلسٹ ہیں جو ہمارے دوست ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے حامی ہیں، اور ان کا رائٹ ہے، کسی صحافی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے خیالات نہ رکھیں، اپنی پسند ناپسند نہ رکھیں، ہوتی ہے ہاں اس میں۔ اب اگر آپ کئی ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو سپر ہیرو بناتے کہ نہیں 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 دیکھو عمران خان صاحب تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ عمران خان نے تو پورے سسٹم کو لٹایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ کس نے کس کو لٹایا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اپنی جو ان کا بیرک ہے، جہاں پر جو سیل ہے جہاں ان کو رکھا گیا ہے، وہاں وہ اکثر دیوار کی طرف منہ کر کے نا چیخ رہے ہوتے ہیں، اے کرنل دیکھ لینا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ایک نہیں کروں گا۔ تو ان کو لگتا تھا کہ کہیں دیوار میں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے، تو وہ وہاں روزانہ کی بنیاد پر کافی دیر تک وہاں تقریر کر رہے ہوتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کرنل صاحب کو مخاطب کر کے، پتہ نہیں کون سے کرنل، مجھے نہیں پتا، اور وہ یہ بھی کرتے تھے کہ عمران خان صاحب باقاعدہ اندر اپنے سیل کے اندر تقریر کر رہے ہوتے تھے جیسے پبلک کو خطاب کر رہے ہو۔ تو یہ بات محمد علی مرزا صاحب کی بات کو اگر میں نہ بھی وزن دوں تو میں یہ بات آپ کے سامنے، آپ اپنے ویلاگ میں 1.5 پہلے تحریک انصاف کے کسی ہمدرد، کسی بہت بڑے سپورٹر عمران خان صاحب کے ایک بہت بڑے جو ہے مداح کی خبر کے طور پر میں آپ کو دے چکا ہوا ہوں، یہ بات بتا چکا ہوا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اندر عمران خان صاحب کی کیفیت یہ ہے۔ تو پھر ان دونوں باتوں کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بات ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ اسی طرح ادھم مچتا رہے گا، اڈیالہ کے باہر تماشا لگایا جاتا رہے گا، جو حکومت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور وفاقی وزراء نے پریس کانفرنسز کی، ہر منگل کے دن وہاں اگر سڑکیں بلاک کی جاتی رہی، دھرنے ہوئے، تو پھر عمران خان کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا۔ کبھی مچھ جیل کی بات ہوتی ہے، مچھ جیل بلوچستان کی، کبھی ساہیوال کی جیل کی بات ہوتی ہے، کبھی سکھر جیل کی بات ہوتی ہے، کبھی پنجاب کی کسی اور دور دراز علاقے کی جیل کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اب اگر یہ جو محمد علی مرزا صاحب بات لائے ہیں اور یہ مسلسل عمران خان صاحب کی کیفیت یہ ہے، اور جس دن 20 دسمبر کو ان کو سزا سنائی گئی تھی توشہ خانہ 2 میں، تو اس دن جو جس غصے میں تھے، وہ جس طرح اپنے وکیل کو عمران خان صاحب نے سب کے سامنے جو ہے وہ ڈانٹا تھا، شاؤٹ کیا تھا اس کے اوپر، تو اس کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید اب عمران خان صاحب کا اگلا ٹھکانہ پاگل خانہ ہو۔ ایک شخص دیواروں کے ساتھ بات، اچھا جیل میں دیواروں کے ساتھ باتیں ویسے لوگ کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا بات کرنے والا، لیکن شاؤٹ کرنا اور سمجھنا کہ جی آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، یہ ساری کچھ پتہ نہیں مجھے۔ لیکن محمد علی مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے ایک بات ضرور کی، انہوں نے کہا کہ بہرحال عمران خان کو جو سہولتیں کہی جا رہی ہیں نا کہ 5 اسٹار سہولتیں سب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی قیدیوں سے زیادہ بہتر حالات میں ہیں، لیکن بہرحال 5 اسٹار مطلب پاکستان میں جو سب سے خوبصورت ترین محل ہو دنیا میں، اس میں آپ کسی کو قید کر لیں کہ جی آپ یہاں پر 2 سال کے لیے بند، تو لوگ کہیں گے بھی معافی دے جو بھائی، آپ آزادی چاہیے ہمیں۔ اور ظاہر ہے انسان نے آزادی کے لیے اتنی لمبی لڑائیاں بھی لڑی ہیں، تگودو کی ہے، جدوجہد کی ہے، ارتقاء کی ہے، تو وہ آزادی تو کوئی اپنی کمپرومائز نہیں کریں گے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑا کمال جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیض احمد فیض جو ظاہر ہے شاعر، بہت تخیل کی اڑان، وہ تو جیل کاٹ سکتے ہیں بھائی، بے شک جیسی تیسی ہو، ہم نہیں کاٹ سکتے، انہوں نے کہا۔ تو فیض احمد فیض جیسے لوگ اور اس طرح کے یا جو پولیٹیکلی کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یا ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسے جو لوگ جو اندر بیٹھ کے کتابیں لکھ رہے ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ تو لمبا عرصہ جیل بھی کاٹ لیتے ہیں اور پھر وہ ہائپر بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک چیز سامنے آئی۔ اچھا جی، اب ایک خبر 2 دن پہلے آئی کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے
سندھ جانا ہے، سندھ کے دارالحکومت کراچی جانا ہے، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہی جو لاہور میں کیا تھا، لوگوں کو بیدار کیا تھا، شعور اجاگر کیا، لوگوں کو جگایا تھا، تو اسی طرح میں کراچی والوں کو جگانے جا رہا ہوں۔ تو کراچی والے بڑے سیانے ہیں بھائی، سندھ کی حکومت جو ہے نا بہت تیز ہے، وہ لوگ پولیٹیکلی بہت میچور لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا سو بسم اللہ جی آؤ، بھلی کرے آیا صحیح آئیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا وہ آئیں، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ وہ کرنے کیا جا رہے تھے کہ یار کراچی جاؤں گا، وہاں پر میں جلوس نکالوں گا، مجھے روکا جائے گا، ڈنڈا چلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ماحول بن جائے گا جس طرح لاہور میں ہوا تھا۔ لیکن وہ تو پرانے گھاک سیاستدان ہیں، تو پیپلز پارٹی سب سے پرانی آج کل جو جماعتیں سوائے جماعت اسلامیہ JUI کے جو اقتدار میں آتی ہیں جماعتیں، ان میں سب سے پرانی جماعت ہے پیپلز پارٹی۔ مسلم لیگ بہت پرانی ہے، لیکن مسلم لیگ نون تو پیپلز پارٹی کے بعد ظاہر چھوٹی ہے عمر میں، تو تجربہ کار لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آئیں، سو بسم اللہ۔ اب ایک خبر آئی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ جی مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میں ملاقات کروں گا جا کر، اور ان کے ساتھ جو پشتون کمیونٹی کے مسائل ہیں کراچی میں وہ میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ بات ختم ہو گئی، ڈیفیوز ہو گیا نا۔ اب وہ کرنے کیا جا رہے تھے، انہوں نے ویلکم کر کے، انہوں نے بھلی کرے آیا کہہ کے کہا کہ جی آئیں، اور بغیر راگلے، میرا خیال یہی کہتے ہیں، آئیں، اور آپ کا اپنا شہر ہے، جو کرنا ہے کر لیں آ کر ایکٹیویٹیز۔ یہی میں پنجاب حکومت کے لیے کہتا رہا کہ اگر پنجاب حکومت اسی طرح اگنور کرتی کہ وہ کیا کرنے آ رہے ہیں، وہ کہتے جی ٹھیک ہے آئیں، بسم اللہ، دعوت دیتے کہ جی آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ آئیں، پریس کانفرنس اس طرح نہ کرتے، جنگلی شنگلی نہ کہتے۔ حالانکہ جو کچھ تحریک انصاف والوں نے کیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بدتمیزی میں، کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب وہ جو کرنے جا رہے ہیں کراچی میں، وہ سندھ حکومت کے گھاک وزیروں نے، مشیروں نے، بڑے سیانے ذہین ہیں وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ جی آؤ نا، انہوں نے ڈیفیوز کر دیا۔ آپ جائیں گے 3 دن رہیں، 4 دن رہیں، 5 دن رہیں، کوئی ادھم اگر نہیں مچے گا تو خبر نہیں بنے گی۔ یہ میکسیمم ہوگا کہ جی مراد علی شاہ سے ملاقات کر لی، فلاں جگہ جی آفریدی جرگے سے خطاب کر لیا، فلاں جگہ پشتون جرگے سے خطاب کر لیا، فلاں جگہ ٹینکر والوں سے ملاقات کر لی، فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں پشتون کمیونٹی میں چلے گئے، یہ ہوگا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں، یا PTI کا ایکٹیویٹی ہوگی PTI کی۔ حلیم عادل شیخ کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ جی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، تو ٹھیک ہے، حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی تو حکومت کے مہمان کے طور پر وہ کراچی میں پھرتے رہیں گے، اور جب حکومت کے مہمان کے طور پر پھرتے رہیں گے تو کئی گارنٹیز حکومت بھی لے گی کہ دیکھیں جی آپ کو ہم یہاں یہ کرنے دے رہے ہیں، ذرا اس کو آپ باقی آگے ذمہ دار آپ ہیں، خود سنبھال لیجیے گا۔ اس طرح ہوگا، اس طرح کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے پولیٹیکلی۔ اچھا جی، رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں، پہلے پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ جی 5 بڑے، صدر زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، اور اپنا عمران خان صاحب، اور ایک اور شخصیت گمان جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل CDF آصف منیر صاحب، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ 5 بیٹھ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب نے پھر ایک بات کی ہے کہ دیکھیں مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے، ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی آفر کی ہے، اب بھی ہم غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیشہ 2011 سے لے کے اب تک عمران خان نے مذاکرات کا ماحول خراب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کسی اور کو آگے کیوں کر رہے ہیں، خود مذاکرات کریں۔ اور ایک اور بات جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے ایک لیڈر نے ایک وفاقی وزیر سے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ جی ہم PTI کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور PTI آئے بیٹھے، تو اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس بات کو آمادگی ہے اس بات پر اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو اس وفاقی وزیر صاحب نے کہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب، جس بندے کا نام شہباز شریف ہے، وہ خواب میں بھی ایسا کچھ نہیں سوچیں گے جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد یا مرضی کے بغیر بات کی ہو۔ اور پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے وہی میرے والی بات کی تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے پیشکش سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ اب وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں، اور ایک طرف عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی بات پیپلز پارٹی
اور تحریک انصاف کی قربتیں، ظاہر ہے اگر کراچی میں معاملات نارمل رہتے تو شاید یہ تھوڑا سا ان کے درمیان قربتیں اور مزید بہتر ہو جائیں، مزید ایک دوسرے کے آگے آ جائیں، اور یہ آفر اسی طرح چلتی رہی تو شاید حکومت یا سب بڑے بیٹھ جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بس سوال یا خدشہ ہمیشہ کی طرح وہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس سارے عمل کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھنے دیں گے یا پھر لات مار دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔